ہماری سوچ میں، ہمارے ارادے میں، ہماری نیت میں، ہمارے عمل میں، ہماری خواہشات میں، ان سب میں جو بھی گڑبڑ ہے اس گڑبڑ کو پہچاننا. پہلے یہ بات تسلیم کرنا کہ ہاں میری سوچ میں کوئی غلط بات آ گئی تھی، میرے ارادوں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، میرے عمل میں کوئی کمزوری ہو گئی تھی، کوئی خرابی ہو گئی تھی، میں نے غلط کام کیا، میں نے فلاں کو یہ بات اس طرح نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے فلاں پہ ہاتھ اٹھایا تو میں نے غلط کیا. اپنے عمل کی غلطی کو تسلیم کرنا، اپنے سوچ، اپنی نیت، اپنے خواہش کے اندر جو غلطی ہے یا گڑبڑ ہے اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنا. تو جب ہم اپنی نیت، ارادے، خواہش، سوچ اور عمل کے اندر سے جو بھی گڑبڑ ہے اس کو جب صحیح کرتے ہیں یا اس میں سے خرابی کو نکالتے ہیں، اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ اپنے من کی صفائی کا عمل ہے. اپنے من کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاکی کی طرف لانے کا عمل ہے تزکیہ. نفس کو پاک کرنے کا عمل ہے تزکیہ. تعلیم کا ایک بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر سکیں، نہ کہ اپنے نفس کے قابو میں رہ سکیں. ابھی معاشرے میں لوگ اپنے نفس کے قابو میں ہیں یا اپنے نفس کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں؟ نفس کے قابو میں. جو دل چاہتا ہے جیسا بس فالو کرتے ہیں اسے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دل صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں. غصہ آئے تو غصے میں کچھ کر بیٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں کوئی حد سے زیادہ چلے جاتے ہیں. یہ گڑبڑ دیکھتے ہیں. تو تعلیم کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا سکیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں. نفس ہماری پکڑ میں آئے، ہم نفس کے غلام نہ بنیں. یہ بہت بڑا گول ہے ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے.